یہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ساتھی نام سنا ہوگا ان کا، تو ان پہ جب یہ کیفیت طاری ہوئی نا، تو یہ، اور جب وہ اس حال میں آئے تو انہوں نے انا الحق کا نعرہ بلند کیا۔ اب یہ انا الحق جو تھا، تو ظاہر بین لوگوں نے اس کو سمجھا کہ وہ معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، انا الحق کا۔ تو ظاہر جو کام سنیں گے وہ تو یہی، اور دوسرے معنوں میں شریعت کا جو حکم ہے وہ ظاہر بھی لگتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ طریقت شرع کی تلوار کے نیچے ہے۔ اور یہ جو اہل حق ہوتے ہیں اور جب حال سے بے حال ہوتے ہیں اور اس کی محبت میں یعنی کہ عشق میں فنا ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات، وہ محبت کا راز جب افشاں ہوتا ہے اور زبان وہ راز ظاہر کر بیٹھتی ہے، تو پھر شرع کی تلوار آ جاتی ہے۔ اور یہ ایسے عاشق ہوتے ہیں کہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ قتیل عشق ہوتے ہیں، عشق کے قتیل ہوتے ہیں۔ اللہ، یہ خود اللہ ان کو قتل کرواتا ہے۔ اللہ اپنے محبت میں ان کو ایک قتیل عشق کہلاتے ہیں۔ اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ تو یہ، لیکن یہ آپ اس طرف ابھی ذہن نہیں لے کے جائے گا منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ بہت آگے کے معاملات ہیں، اور وہ 100 میں سے کوئی 100 میں سے کوئی 1% بندہ اس طرف جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جو الحمدللہ، تو وہ جو طریقہ ہے اور سلسلہ ہے، وہ انتہائی یعنی کہ آپ کو سیو کر کے لے کے چلنا۔ کوئی یہ ڈر نہ جائے اس بات سے کہ یار میں کہ ذکر کروں تو میرے منہ سے کچھ نکلے گا، شریعت کی تلوار کے میرے بھی نہ پڑ جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ جن شیخ اپنا منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات شریف میں کہ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس حال میں وہ جو کچھ آپ نے فرمایا، انا الحق کا جو نعرہ بلند کیا، اپنا نہیں فرماتے کہ میں ہوتا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی خلیفہ ہوتا، میرا کوئی خلیفہ اگر اس دور میں ہوتا تو منصور کو سولی پہ نہیں چڑھایا جاتا۔ لوگ سمجھ نہیں سکے کہ انہوں نے بولا کیا۔ تو ہم تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اور آپ ہمیں بڑی سیف راستے سے اللہ کے قرب کی طرف دے کے جانے والے ہیں۔ جو جام امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہے نا، اللہ کی معرفت کے اس میں آپ کو کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو فیض یاب ہوئے ہیں تو آپ کس سے فیض یاب ہوئے؟ آپ فیضان نبوت سے فیض یاب ہیں۔ آقا علیہ السلام، ایک ہوتا ہے نور نبوت، ایک ہوتا ہے نور ولایت۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو میں جو فیض یاب ہوا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے نور نبوت سے فیض یاب کیا گیا، اور نور نبوت کے سامنے، فیض نبوت کے سامنے فیض ولایت، اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ ابھی ہم تو بات آگے چلی جائے گی، تو ہم چلو ابھی تزکیے کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا حال ہے اس طرف۔ تو جب سلطان اسکار پہ ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر بندے کا بال اللہ اللہ کرتا ہے کہ خدا کی قسم یہ حال کیا کم ہے، جس سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے۔ اور سال ہر سال مثلا کہ اپنی عبادات، اپنے طور پہ عبادات اور ریاضت کر کے یہ مقام نہیں مل سکتا، اپنے تعین کر کے نہیں مل سکتا۔ یہ حال ہوگا کب؟ جب کسی ہم مرد کامل کے ساتھ نسبت وابستہ کریں، اور نسبت وابستہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو فالو کریں، جیسا وہ کہے اپنی اس کی تعلیمات پر ویسا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہتا مرید ہونا اور ہے ہونا، جیسے ہم اللہ کے بندے تو ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سب کو نہیں کہتا میرے بندے۔ اللہ نے نشانی بتائی میرے بندے کون ہیں، یہ ہیں رحمان کے بندے۔
یہ ہے رحمان. تو قرآن میں کہا ہے اللہ نے یہ ہے رحمان کے بندے. وہ کون ہے؟ وہ الگ موضوع پہ پھر کبھی بات کریں گے. آج آپ کہیں گے کہ صحیح ہر بات کو شارٹ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ جو موضوع ہے نا وہ رہ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ، تزکیہ من اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کیا. حضرت شیخ یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مدارج سلوک کی طرف اشارہ ہے. یہاں پاکی سے مراد ظاہر کی پاکی نہیں ہے، وہ تو شریعت آپ کو سکھا رہی ہے. ظاہری پاکی کے معاملات تو وہ تو شریعت آپ کو سکھا رہی ہے. یہاں سے مراد فرمائے تزکیہ نفس جو ہے اس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے. اور یہ جو سبق اور سلوک ہوتے ہیں، فرمایا کہ جس میں توبہ اور تزکیہ شامل ہے. ایک بات واضح ہو گئی کہ تزکیہ نفس سے فلاح و کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. اب اس نعمت و عظمت کو کس طرح حاصل کیا جائے؟ کوئی شخص بذات خود تزکیہ نفس کے مراحل طے نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، سنیں غور سے، پارہ نمبر 27 آیت نمبر 32، فرمایا تم خود کو پاک و صاف نہ سمجھو، اپنے تئیں خود کو پاک و صاف نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تزکیے کی نعمت کے حصول کے لیے دعا کرو، کیونکہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تزکیہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے کی ذمہ داری سر انجام دیتا ہے. وہ یزکیہم، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا تمہارا نبی یا تمہارا آقا کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا محبوب ان لوگوں کو پاک کرتا ہے. اب حضور علیہ السلام لوگوں کو غسل تو نہیں دیتے تھے کہ کوئی آیا تو میں ناپاک ہو گیا تو آپ اس کو غسل کروا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے پاک کرتا ہے ان کو. لہذا مسلمانوں کے تزکیے کی نعمت در مصطفیٰ سے عطا ہوگی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے مشکوات نبوت سے نور چینی لازمی ہے، کیونکہ نور نبوت کے بغیر تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ممکن ہی نہیں. تفسیر مظہری کا حوالہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بہترین شخصیات اہل بیت اطہار اور اس کے بعد صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان کے انوار و فیوزات سے تزکیہ نفس اور پاکی قلب حاصل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ پوشی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی نور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے وسیلے سے تابعین کے سینوں تک پہنچا. پھر تابعین سے باطنی انوارات فیوزات تبع تابعین کو حاصل ہوئے. اس طرح انوارات کی نعمت سینہ در سینہ آج تک محفوظ چلی آتی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی امانت آج ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی صورت میں محفوظ ہے، بالکل اسی طرح آقا علیہ السلام کے وجود اطہر سے منعکس ہونے والے انوارات آج بھی اولیاء امت کے سینوں میں بطور امانت موجود ہیں. ان فیوزات نبویہ سے اولیاء کرام تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں. ان فیوزات اور انوارات سے باطنی حجابات اٹھتے ہیں. اس لیے کوئی شخص ذاتی اعمال سے تزکیہ نفس حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ولی اللہ بن سکتا ہے. لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے قرب کا طالب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی انوارات کو حاصل کرنا پسند کرتا ہو، اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کسی مرد کامل کو تلاش کر کے اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اس صورت میں مسلمان تزکیہ نفس حاصل کر کے قرآن حکیم کے وعدے کے مطابق فلاح و بہبود اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے. وہ یزکیہم. حضرت